میں جو بادشاہ ہو جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ۔ ملک میں انارکی پھیلے گی، اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگوں کا خون بہے گا۔ جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یہ کیا ہے، فاسق ہے۔ انہوں نے کہا پاورفل ہے، بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے گا۔ دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو جس کے ہاتھ میں خلافت کو چھوڑ دو۔ جن لوگوں نے بھی خلافت کا نعرہ لگایا ہے نا، انہوں نے اپنے ملک کی واٹ لگائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرو کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اس کے نام پہ نا بہت سے لوگ نوجوانوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور بند گلی میں لے جا کے بند کر دیتے ہیں، آگے پتہ ہی نہیں ہوتا خلیفہ گیا کہاں، وہ جو آیا تھا ہمیں لے کے چلا تھا۔ یہ پاکستان میں تو بہت ہی منجن بک رہا ہے یونیورسٹیوں میں کہ خلافت قائم خلافت قائم، کوئی پیکج نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، طریقہ کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے، آپ نے نبی کی ساری پالیسیاں زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر تھی، تو جس وقت جو طریقہ سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا۔ تو آپ کو مذہبی آزادی یہاں ملی ہوئی، آپ کو دین کی دعوت کی آزادی ملی ہوئی ہے، اس آزادی سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ایسی چوڑیاں ادھیڑیں گے، سب پہ پابندیاں لگیں گی، اور جو تھوڑا بہت رہ گیا نا اسلام وہ بھی زمین میں دھس جائے گا۔ تو اتنا ایفورٹ کریں جتنا چل سکتے ہیں وہ۔ تو امیر سے شانتی کی، اس پہ پورا ایک ٹاپک ہے، مدلل میرا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بیانات ہیں کہ اسلام میں ہمیں غیر مسلم۔ السلام علیکم۔ آپ نے طارق مسعود صاحب کا بیان سنا، آپ نے دیکھا وہ کتنی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں یہ خلافت کی۔ تو خلافت اور خلیفہ جو ہے وہ رسول کو کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی خلیفہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں زمین میں خلافت دینے لگا ہوں، خلیفہ بھیجنے لگا ہوں۔ یہ خلافت کی دیکھیں کتنی شدید طریقے سے مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تمام مسلمان مفتی صاحبان سارے متفق ہیں کہ ہمیں خلافت لانی چاہیے، ہمیں خلافت پہ کام کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگ نے جیسے افغانستان والے ہیں وہ خلافت نہیں لائے، وہ اسلام نہیں لائے، وہ اپنی فقہ لائے ہیں، اپنے فرقے کو لائے ہیں، فقہ اپنی انہوں نے مسلط کر دی لوگوں پہ یا افغانستان پہ۔ اسلام کے تو وہ دعوے دار بھی نہیں ہے نا کہ ہم نے اسلام نافذ کیا ہے، وہ فقہ نافذ کیا ہے۔ تو یہ جو فقہ پڑھ لیتا ہے نا یہ بھی دین ہے۔ دین اسلام میں فقہ ایک قانون ہے، لیکن کل دین یہ نہیں ہے کہ جس نے فقہ پڑھ لی اسے پورا اسلام سمجھ آ جائے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی جو بھی حکمران آ جائے وہ جیسا بھی ہو، اس کے پاس طاقت آ جائے تو تم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، اسے ہٹا کے یعنی کہ اپنا اسلام نہیں لا سکتے، تو وہ بغاوت ہوگی، وہ باغی ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ امام حسین کو یہ بیان کر سکتا ہے؟ ان کا مقصد یہ بیان کر سکتا ہے؟ تو یزید بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا تھا تو امام حسین نکلے اور انہوں نے بغاوت، ان کی نظروں میں تو پھر وہ باغی ہیں امام حسین، تو یہ ان کا مقصد بیان ہی نہیں کر سکتا امام حسین کا۔ جو اس کا موقف ہے اس میں تو یزید صحیح ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے غلط موڑ پہ کھڑے ہیں، یہ کتنا یہ پھر گئے اسلام سے۔ یہ مفتی صاحب کو وہ اسلام نہ سمجھ آ رہا ہے نہ پسند آ رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب خود اس اسلام کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں فقہ، فقہ کو پڑھ کے وہ مفتی صاحب بنتے ہیں۔ فقہ اسلام میں، اسلام اگر ایک سمندر ہے تو فقہ ایک نہر ہے اسی سمندر کی، یعنی کہ فقہ بھی لازمی ہے، فقہ بھی دین اسلام ہے، لیکن خالی جو صرف فقہ ہے یہ پورا دین نہیں ہے۔ جو فقہ دین میں سمجھتا ہے کہ فقہ ہے ہی نہیں وہ بھی غلط سمجھتا ہے، اور جو فقہ کو پورا دین بنا لے کہ پورا دین بس یہی ہے فقہ، تو بھی غلط ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ فقہ پڑھ کے، یہ دین کا قانون ہوتا ہے، فقہ پڑھ کے جو اپلائی کر دے پورے دین پہ فقہ کو یہ اپلائی کر دے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ امام حسین کیا تھے؟ باغی تھے، اور ایک امیر بن جائے تو دوسرا امارت کا اگر دعویٰ کرے تو اس کی گردن اڑا دو۔ بھائی جب ایک خلیفہ بن جائے اور اسلام نافذ ہو، پھر کوئی دعویٰ کرے اور اس کو کوئی ووٹ دینے کو، اس کی کوئی بیعت کرنے کو تیار نہ ہو اور وہ دعویٰ کرے
امیر بننے کا یا خلیفہ بننے کا اس کی گردن اڑا دو۔ حدیث ایسے ہے، یہ نہیں کہ وہ حکمران جو بن کے بیٹھا وہ نظام بھی غلط ہے، حکمران بھی غلط ہے تو تم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں لکھا حدیث میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتی ہے یہ حدیث کہ جو ایک جیسے بھی بن جائے، ظالم ہو جیسا بھی ہو، وہ حکمران بن جائے، وہ طاقت میں آ جائے تو تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم اس کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت اس کی کیسے؟ اطاعت تو اس کی فرض ہے، ہم پہ لازم ہے جو اللہ تعالیٰ خلیفہ بھیجتا تھا، جو رسول پیغمبر پیغام بھیجنے والا جو اللہ چن لیتا تھا انسانوں میں سے، اسے اللہ خلافت عطا کرتا تھا۔ سلمان علیہ السلام خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کی ظلم سے نکال کے نا بنی اسرائیل کو، تو آگے جا کے وہاں پر خلافت نافذ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنا تھا، نظام اور عدل و انصاف۔ بنی اسرائیل کو لے جا کے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف نافذ کرنا تھا، جو عدل و انصاف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اسے خلافت کہتے ہیں۔ جو بھی آئے وہ اپنا انسانوں کا بنایا ہوا نظام یا قوانین نہیں، عدل و انصاف اللہ کا بنایا ہوا اگر نافذ کر دے تو وہ خلیفہ ہے۔ اگر وہ انسانوں کا بنایا ہوا یا اپنی مرضی کا بنایا ہوا کوئی بھی نظام وہ نافذ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پھر مخالف ہے۔ آپ نے اگر کسی کو بھی اقتدار مل گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نظام پورا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئیں اس کو نافذ کر دیں، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ مرضی آپ خود سوچیں، حکمران اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے کہ انسان ہونا چاہیے؟ انسان کے اوپر انسان حکمران بن سکتا ہے؟ انسان کو حق نہیں ہے کہ دوسرے انسان پہ حکمرانی کر سکے، یہ حق اللہ کا ہے، اور جس نے یہ حق اللہ سے چھین لیا اس نے وہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ تو یہ خلافت وہی تو تھی جس سے وہ شیطان چڑ گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ خلافت، یہ جو عہدہ مل رہا ہے یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ آدم علیہ السلام تو اس قابل نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے یہی تو کہا میں اس سے بہتر ہوں کہ یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے، وہ خلافت ہے۔ اور یہ خلافت کو کہہ رہے ہیں منجن بیچتے ہیں۔ ہاں، اگر جو اس کا خلافت کا نام لے کے جو غلط کام کرتا ہے، جیسے لال مسجد والے ہیں، لال مسجد والے کہتے ہیں جی سنسار کرو اور کوڑے مارو۔ بھائی جب اسلام کا نظام ہوگا تو سزائیں اسلام والی ہوں گی، اسلام کا نظام نہیں ہے تو سزائیں اسلام والی نہیں ہوں گی۔ ان کا ہے مطالبہ جی کوڑے مارے جائیں اور سنسار کیا جائے، یہ تو اسلامی سزائیں ہیں، اور اسلام کا نظام ہوگا تو اسلامی سزائیں ہوں گی۔ اسلام کا نظام نہیں ہے اور آپ نے سزائیں اسلامی رکھ دی ہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اور بھی اسلام کے اندر ہوں گی اسلامی سزائیں، یہ اب مطالبہ کرنا، اس طرح کے لوگوں نے کچھ مطالبے غلط کیے، جیسے اب افغانستان میں طالبان ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ان مفتیوں سے آپ نے دین سمجھنا ہے، تو پھر یہ دیکھ لیں، اگر تو یزید کے پاس آ گئی تھی پاور، وہ آ گیا تو حکمران بن گیا تھا، تو یہ جو بیان ہے آپ مفتی صاحب کے سنیں نا، اس طرح کے اور بھی ہیں بہت سارے، تو یعنی کہ امام حسین پھر حق پہ نہیں نکلے، وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ تو یہی تو حدیث اس وقت کے لوگوں نے بھی لگائی نا، جب ایک حکمران بن جائے اس کا جو دوسرا دعویٰ کرے تو اس کی گردن اتار دو، یعنی کہ باغی بنا کے امام حسین کو شہید کیا گیا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، اور بھی مفتی بن کے بھی اسے سمجھ میں نہ آئے، اور آپ ان سے جا کے پوچھیں مسئلے دین کے، وہ آپ کو صحیح والا دین بتائیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اوپر نمرود بادشاہ تھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی مخالفت نہ کرتے نا، تو وہ بھی انہیں آگ میں نہ ڈالتا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو یہاں حکومت قائم تھی، دارالندوہ تھا، ان کے سردار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مخالفت نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل ابو لہب کی گردنیں اتار دیں، اور یہ ہمیں کون سا اسلام سکھا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین اور ہمارے اور ان کے امام ابو حنیفہ، اسے بھی تو شہید کرایا گیا نا جیل میں، تو انہیں نہیں پتہ تھا، وہ بھی اپنی جان بچا کے نکل جاتے۔ یہ کہتا ہے جی چمڑیاں ادھیڑ دیں گے، یعنی کہ اسلام کی بات نہ کرو، چمڑیاں ادھیڑ دیں گے، ڈرا رہا ہے، اور اسلام سکھانے کی بجائے۔ ہاں، یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، یہاں پر مسلح جد و جہد نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ریاست کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مسلمانوں کی عملات کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، چھوٹا سا پودا، چھوٹا سا گملہ بھی کوئی مسلمان کا نہیں توڑے گا، اور مسلمان کا خون مسلمان پہ حرام ہے، مسلمان کو قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، اسلام کی نہیں، تو ہم بھی اسے نقصان پہنچانے کا مطالبہ تو نہیں کسی کو سکھاتے اسلام، اس کو نقصان پہنچانا،
لیکن اس پہ اسلام نافذ کرنا تو ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے نا. تو یہ جو جد و جہد ہے نا، جہاد باللسان، یہ جد و جہد پر امن ہونی چاہیے. کسی کو بھی نقصان نہ کوئی بھی نہ نقصان پہنچائے. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے مجھے کچھ کہا، کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تو بدلے میں تھپڑ بھی نہیں ماریں گے. آپ پہ تشدد ہو رہا ہے تو بدلے میں تشدد نہیں کریں گے. بدلے میں تشدد کی روش اختیار آپ نہیں کریں گے بالکل بھی. آپ برداشت کریں گے، لیکن مطالبہ کریں گے کہ ہمارا یہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، سب کا یہی تھا کہ ہمیں ایک ایسا خطہ مل جائے جس پہ ہم دین نافذ کر کے، اور یہ غیر مسلم کو دکھانا تھا، ہمارے پاس امانت تھی، اس پہ یہ اسلام والا عدل و انصاف نافذ کر کے ہم دکھا سکیں. یہاں پاکستان میں اسلام نافذ کریں گے، اس کا عدل و انصاف تو تب مغربی حکومت اور یہ کافروں کو تب نظر آ جائے گا نا کہ ان کے پاس کون سا نظام ہے. اور یہ ایسا پیارا نظام ہے، وہ بے چین ہو جائیں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کوئی آ کے 10-20 روپے 5 روپے بجلی کے ریٹ بڑھا دے تو ہمیں برا لگتا ہے، اور جو آ کے کم کر دے تو وہ ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اگر انڈیا بھی کھاد کے ریٹ سستے کر دے اور کسانوں کو سبسڈی دے تو یہاں پر لوگ تعریفیں شروع کر دیتے ہیں انڈیا کی. تو اسلام تو ایسا پیارا دین ہے، سب تعریفیں کریں گے اس کی، کیونکہ یہ 1-2% 3% ٹیکس لے گا، غریب سے ٹیکس نہیں لے گا، اور مالدار سے صرف زکوٰۃ لی جائے گی، غیر مسلم سے ٹیکس لیا جائے گا، اس سے حکومت کے معاملات چلائے جائیں گے. تو یہ وہ نظام ہے جس سے سارے خوش ہو جائیں گے اور اسی نظام کو اپنانا چاہیں گے، مسلمان ہوں یا نہ ہوں. اس اسلام کو انتہا کا یہ جو عدل و انصاف والا ہے اسے پسند کریں گے. اور عدل و انصاف کو انسان پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیا ہے. یہ پوری انسانیت کس چیز کو پسند کرتی ہے؟ انصاف کو. اور اسلام ہے ہی عدل و انصاف کا دین. اسے جب یہ